سے داخل ہوئے اور دوسرے کمرے کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اس حال کمرے میں قدم رنجا فرمایا، وہ روشنی پھیلی، وہ نور پھیلا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے برحق صدیق نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں طبعی طور پر جو خوشبو مقدس ہے وہ پھیلی۔ ان خواتین کی توجہ جو تھی وہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام کے سراپا اقدس کی طرف آپ تیزی سے گزرے، اور انہوں نے صرف ایک جھلک، وہ بھی مکمل طور پر نہیں، صرف ایک سائیڈ سے دیکھی تو آپ کے حسن کے جلوے کے اندر اس طرح ڈوب گئی، محو ہو گئی، مستغرق ہو گئی کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ قطعنا ایدیہن، وہ چھریاں جو انہوں نے پھلوں پر چلانی تھی وہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہی چلا بیٹھی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور زبانوں سے قسمیہ یہ الفاظ نکلے کہ حاشا للہ، ہمیں اللہ پاک کی قسم ہے، ما ھذا بشر، یہ کوئی بشر اور انسان نہیں ہو سکتا، ان هو الا ملک کریم، یہ تو بہت ہی کوئی عزت والا فرشتہ ہے جو انسانی روپ دھار کے ہم انسانوں کے لیے زمین پر آ گئے۔ یہ فرشتہ بھی نہیں، یہ انسان بھی نہیں ہے، بلکہ ان هو الا ملک کریم، بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ اور جہاں زبان پر یہ الفاظ نکلے کہ آپ کی بے مثال اپنے دور کی بشریت طاہرہ کا بھی وہ انکار کر بیٹھی آپ کے حسن مبارک کے جلوے میں استغراق کی وجہ سے، اور دوسرا اس طریقے سے حسن یوسف میں محو ہو گئی، ڈوب گئی کہ قطعنا ایدیہن، پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اللہ اہل حقائق علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات سے بڑھ کے کوئی حسن و جمال والی ہستی نہیں ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ جامع تنزیل دوسری جلد کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار اس مضمون سے کبھی بھی غافل نہ ہونا کہ بے شک میں اللہ پاک کا حبیب ہوں، میں اللہ پاک کا محبوب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبت ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے، تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے اوپر اپنی غیرت کے 70,000 پردے جو ہے وہ حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں۔ لو رفع عنہ حجاب واحد ما اطاق الناس ان ينظروه، اگر ان 70,000 غیرت الہی کے پردوں میں سے ایک پردہ بھی اگر حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہٹ جائے تو لوگوں میں دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ تو حسن یوسف تب عیسیٰ ید پیدا داری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جب مقرر امام پہلے سے موجود رہو اور حانت الصلاۃ نماز کا ٹائم ہو جائے، لَيَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، تو پھر کون امامت کروائے گی؟ وہ ہستی جو حاضرین کے اندر سب سے زیادہ علم شریعت رکھنے والی ہستی ہوگی۔ لَيَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، اگر انِسْتَوَوْا فِي الْعِلْمِ، علم کے اندر سارے برابر ہو جاتے ہیں، لَيَؤُمُّهُمْ أَقْرَأُهُمْ، تو پھر جو سب سے بڑا قاری ہوگا، جو حروف کو پوری صحت کے ساتھ اپنے اپنے مخارج اصلیہ سے ادا کرنے کی مکمل طور پر سب سے بڑھ کر صلاحیت رکھنے والا ہوگا، تو عالم کا مقام چونکہ قاری سے بلند ہے، لہذا پہلے تو یہ ہے کہ لَيَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، جو زیادہ علم والی ہستی ہے حاضرین میں وہ امامت کروائے، اگر علم میں برابر ہو أَقْرَأُهُمْ، سب سے بڑا قاری موجود ہو وہ کرائے، اگر علم کے ساتھ ساتھ قرات میں بھی برابر ہو جائے تو پھر أَوْرَعُهُمْ، جو ان میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہو ظاہر کے اعتبار سے وہ پھر امامت، اگر علم میں بھی قرات میں بھی زہد و تقوی اور ورع کے اندر بھی جو ہے وہ سارے کے سارے برابر ہی حاضرین کو نظر آنے لگ جائیں تو پھر اسدہم، جو ان میں عمر میں سب سے بڑا ہوگا وہ ان کو امامت کرائے گا۔ انِسْتَوَوْا فِي السَّنِّ، اور اگر دیکھنے میں ساری ہستیاں تقریباً برابر عمر کی نظر آنے لگ جائے تو پھر احسنہم،
جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا. کئی اپنی ذات کی حد تک بڑے متقی ہوتے ہیں، صاحب برا اور تقویٰ ہوتے ہیں، لیکن خلق الہی کے ساتھ بڑے ہر وقت جلال کے اندر رہتے ہیں، بڑی مردم گریز اور انسانوں سے دور بھاگنے والی اور وحشت کھانے والی ان کی طبیعت ہوتی ہے. نہیں، احسنہم اخلاقا، جب باقی کمالات میں برابر تقریباً نظر آئے تو پھر جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوگا وہ امامت کرائے گا. اور اگر حسن اخلاق میں بھی ساری کی ساری ہستیاں ہمارے سیالوی پیر بھائیوں کی طرح ہوں، ہمارے سیالوی چشتی پیر بھائی بڑے نرم دل، بڑی محبت کرنے والے، اور پیر بھائیوں سے کہیں راستے میں ملاقات ہو جائے تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز سیدنا پیر سیال لاجپال رضی اللہ عنہ کا فرمان فوراً پیر بھائیوں کو یاد آ جاتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ پیر بھائی کی عزت، حرمت، احترام، اس کی خدمت، اس کا خیال کرنے کے حوالے سے بار بار یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ پیر بھائیوں، اگر رستے میں کہیں کوئی سیالوی پیر بھائی مل جائے تو اسی طرح سمجھنا کہ پیر و مرشد کریم کی زیارت ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کریم ہستیاں حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز دامت برکات العالیہ کی ذات بابرکات، وہ ہم پر کتنی شفیق ہے، کتنی مہربان ہے کہ راستے میں پیر بھائی ملے تو سمجھنا ہے کہ پیر و مرشد کی زیارت ہو گئی ہے. ان کی خدمت اس طرح کرنی ہے. اگر ان کو کسی تعاون کی ضرورت ہے، تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے، ان کی آؤ بھگت اس طرح کرو جیسے مرشد کریم کی کر رہے ہو. تو یقین کریں چونکہ جس میں پیر و مرشد از مرید دور میں باشد، ولیکن روح او و توجہ از مرید دور نمے باشد. پیر و مرشد اگر کسی اور مقام پر موجود ہو تو ان کا جسم جو ہے ان کا ظاہر وہ جغرافیائی اور زمینی طور پر بھی اپنے مرید سے دور ہو سکتا ہے، لیکن پیر و مرشد کی روح اور پیر و مرشد کی توجہ مبارکہ جو ہے وہ کسی حال میں بھی اپنے مرید سے دور نہیں ہوا کرتی ہے. تو جب ہم اپنے پیر بھائی کا احساس کرتے ہیں تو پیر سیال کے علم میں ہوتا ہے، اور ہمارے پیر سیال لاجپال اس مرید کے اوپر وہی فیضان فرماتے ہیں جو بالکل اپنی بارگاہ میں آنے والے بھی ہوئے فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پیر سیال کے غلام ہر جگہ پہچانے جاتے ہیں، چاہے انہوں نے سرخ کنی والی ٹوپی نہ بھی پہنی ہوئی ہو، لیکن وہ جتنی محبت سے پیش آتے ہیں، جتنے ادب سے ملتے ہیں، جس پیار اور نرم روئی کے ساتھ اور نرم دل کے ساتھ. میں ایک مرتبہ حضرت سید خواجہ عبد المناف خان صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. جہانیوں سے ایک ہمارے پیر بھائی ہیں بابو یونس صاحب، میں تو انہیں پہچان گیا. خواجہ صاحب کو جو ملے تو اس طریقے سے ملے کہ خواجہ صاحب حضور پیر پٹھان کی اولاد کی زبان پر جاری ہو گیا کہ تو یقیناً سیالوی پیر بھائی، کیونکہ جس ادب سے پیر سیال کے مریدین ملتے ہیں نا حضور پیر پٹھان کی اولاد کو، مشائخ اعظام اہل نسبت کو، تو وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں ادب کے اندر، محبت کے اندر. تو احسنہم اخلاقا، اگر اخلاق میں سارے برابر ہوں تو پھر یہی کیٹیگری آ جاتی ہے کہ احسنہم خلقا، پھر وہ امامت کروائے گا جو ظاہری طور پر جس کو اللہ نے اپنے حسن کی تجلی عطا فرمائی ہوگی، جو حسن و جمیل عالم دین ہوں گے. تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ علم والا ہو، پھر جو سب سے بڑا قاری ہو، پھر جو عمر میں زیادہ ہو، پھر اس کے بعد جو زہد و ورع و تقویٰ میں زیادہ ہو، اس کے بعد جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور اس کے بعد جو ظاہری حسن و جمال میں سب سے آگے ہو، کو وہ امامت کروائے گا. اور شب معراج قربان جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم آپ کی جب مسجد اقصی شریف میں جلوہ گری ہوتی ہے اور لگھوک فرشتے جن میں حضرت سیدنا و سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم کی نورانی ذات بابرکات جلوہ کریں، حضور سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضور سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ مقربین علیہ السلام جلوہ گر ہیں. ان لگھوک ملائکہ کرام علیہ السلام کے ساتھ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب جلوہ گر ہیں. اور صف اول کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام
السلام جیسی ہستیاں بھی جن کی عمر مبارک 990 سال سے بھی تقریباً، یعنی 950 سال تو صرف ان کا زمانہ تحریک ہے انسانیت کے اندر، اگر 40 سال کی عمر مبارک میں بھی انہوں نے دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمایا ہو عام روٹین کے مطابق، تو کم از کم بھی نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 990 برس ہے۔ ان میں داؤد علیہ السلام جیسے قاری ہستیاں بھی موجود ہیں، اور ان میں یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل بھی، لیکن وہ سارے کے سارے مقتدیوں میں کھڑے کیے جاتے ہیں اور امامت کے مقام پر آتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات محبوب عمر میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، عمر حقیقی باطنی کے اعتبار سے آپ علم میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، آپ قرات میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، آپ حسن اخلاق میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، اور محبوب ظاہری حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ تو چونکہ آپ حبیب اللہ ہیں، محبوب اللہ ہیں، اس لیے اہل حقائق کا ارشاد گرامی ہے، حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عالمہ فاضلہ مجتہدہ مدرکہ ہستی جہاں تک اب اس ٹائم مجھے استشہاد ہو رہا ہے، مجھے استحضار ہو رہا ہے، غالباً آپ بھی انہیں اہل حقائق ہستیوں میں شامل ہیں، غالباً مجھے یاد اس طرح ہے، اگر غلطی نہ لگے اللہ معاف فرمائے، کہ ان کریم ہستیوں کے ارشادات اس طرح ہے کہ اللہ پاک کی غیرت میں 70,000 حجابات اور پردے جو ہے وہ حسن محبوب کے اوپر ڈال رکھے، اگر ایک پردہ بھی ان میں سے ہٹ جائے تو لوگوں میں طاقت نہیں رہے گی کہ اللہ کے محبوب کا براہ راست دیدار کر سکے۔ الغرض حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام، اب دیکھیے نا دیوبند کے علماء جو ہیں کہ پہلے ٹھیک رہے، لیکن جب ادھر وہابیت عرب شریف میں پھیلی تو انہوں نے صرف اب میں یہاں کیا کہوں، میں حضور پیر سیام لاجپال غریب نواز کے مرکز میں بیٹھا ہوں، کوئی سخت لفظ بھی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ مبارک مقام ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نپٹے اور دعا کرے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کمال کے اندر فلاں ہستی زیادہ ہے، فلاں کمال کے اندر فلاں ہستی، یہ ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہم اہل سنت کا وہ مذہب ہے جس کی ترجمانی صدیوں پہلے سیرت کے امام، لغت کے امام، فقہ اور اصول کے امام حضرت سیدنا امام بوصیری شرف الدین محی الدین بوصیری جو 696 ہجری میں مصر میں وصال فرما رہے ہیں، 696 میں آپ 4 جمع کریں گے 700 بن جائے گا، اب 1447 ہے تو 4 کو جمع کریں کیا مطلب نکلے گا 751 سال امام شرف الدین بوصیری رہا ان کے وصال ہو چکے۔ وہ فرماتے ہیں قصیدہ بردہ شریف میں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فاق النبیین، نبیین کے اوپر الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان سب انبیاء باسوا کے اوپر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنے ظاہری حسن و جمال میں بھی فوقیت لے گئے اور اپنے اخلاق عالیہ میں بھی سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر فوقیت لے گئے۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، اور جتنے انبیاء رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمارے محبوب سے بڑھ کر ہونے کو کجا، ہمارے محبوب کے برابر ہونے کو کجا، لم یدانوہ، علم و فضل اور کرم میں اور کسی فضیلت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقام کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے علامہ حافظ ابن کثیر اماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی جو کہ فوت ہو رہے ہیں 774 ہجری میں، وہ البدایہ والنہایہ کے جز 4 کے اندر آپ یہ جلد 4 ہے اور جز نمبر 7 ہے، اس میں واضح طور پر یہ لکھتے ہیں کہ جب حضور سیدنا امیر المومنین امام المسلمین نوجوانان جنت کے سردار ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 50 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، تو امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے قدم رنجا فرما جانے کے بعد فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روئے زمین کے اوپر وہ واحد ہستی باقی تھے کہ فرمایا کہ
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے علم، عمل، کرم، شجاعت، انتظامی صلاحیت، ہر ایک معاملے کے اندر لا یساوی ہے احد ولا یساوی ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے بعد روئے زمین کے اوپر پھر کوئی ایک شخصیت بھی اس وقت ایسی نہیں تھی جو کسی بھی کمال کے اندر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی برابری کر سکتی۔ فرمایا برابری کرنا تو بڑے آگے کی بات ہے، امام حسین کے مقام و مرتبے کے قریب بھی اس وقت کوئی نہیں ہو رہا۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی پاکیزہ ذات بابرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کے بعد آپ فرد فرید ہیں اس وقت کائنات سے انسانی کے اندر فاقر نبی جینا فی خلق و فی خلق۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر کمال میں انبیاء کرام علیہ السلام سے فوقیت رکھتے ہیں، اور لم یدانو ہو کسی بھی کرم کے اندر، کسی بھی فضیلت اور عظمت کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس نورانی بارگاہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے برابر کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لم یدانو ہو قریب بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ تو اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام آپ ان کی عزت بچانے کے لیے ان کے ساتھ مدد فرما رہے، جیسے ہی آپ گزرے حسن یوسف کی ایک جھلک کے اندر وہ اتنا مستغرق ہو گئی کہ قطعنا ایدیہما، قرآن پاک کا فرما رہے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور انہیں مطلق پتہ ہی نہ تھا۔ امام الائمہ سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے ان علماء کو کہا کہ یہ تو قرآن کا ارشاد گرامی ہے کہ قطعنا ایدیہما، یوسف علیہ السلام کا حسن جتنا بھی ہے وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، حسن یوسف مخلوق حسن ہے، تو جو مخلوق حسن کی تجلی میں، جبکہ وہ بھی کوئی مرد نہیں عورتیں جی محبت کے اعتبار سے، جذبوں کے اعتبار سے مرد جو ہوتے ہیں تو ان کا جناب سارا سلسلہ آگے اللہ نے رکھا ہے اور عورتوں کا پیچھے رکھا ہے، اس لیے کیونکہ عورتوں کے اوپر اللہ پاک نے شرم اور حیا کے حجاب اور پردے جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے عورت جلدی متاثر نہیں ہوتی، لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن مقدس وہ بے مثال حسن ہے کہ قطعنا ایدیہما، مردوں نے نہیں خواتین تک نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے لیکن کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ اگر حسن یوسف جو اللہ کا مخلوق حسن ہے، اگر حسن یوسف کی ایک تجلی آئے، ہاتھ کٹ جائے، مطلق پتہ نہ چلے، تو جن کے سامنے اللہ کریم کے حسن ازلی کے انوار و تجلیات آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ اللہ کریم جل شانہ کے حسن مطلق تو ایک شہید وہ ہے، اس کو بھی شہید کسی وجہ سے شہید کہا گیا کیونکہ اس کے جسم کے خون کا قطرہ بعد میں زمین تک پہنچتا ہے اور حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کریم کے دیدار کی میں بات نہیں کر رہا، اس کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں سے کوئی تجلی اس شہید کے مقبول فی سبیل اللہ کے سامنے آ جاتی ہے، اس میں وہ اس طرح استغراق پکڑتا ہے کہ اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک مرتبہ اپنی جان قربان کر کے چونکہ اس مقام مشاہدہ پر حاضر ہو گیا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا گیا ہے۔ اور اس جسمانی شہید سے بھی اعلیٰ مقام ان صدیق ہستیوں کا ہے جو بار بار اپنی خواہشات کی قربانی دیتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام شہود اور مشاہدہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ کاملین ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو کرنٹلی نیوزلی مسلسل، کیونکہ یطع فعل مضارع ہے، باب افعال ادا یطیع و اطاعتن سے، اور مضارع کی بدا عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے اصل وضع ہے من یطع، جو مسلسل اطاعت کرے گا، کوئی ایک دو باتوں میں نہیں، ظاہراً باطناً ہر معاملے میں
اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی مسلسل جو اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو فرمایا جن 4 جماعتوں کے اوپر اللہ پاک کا انعام ہو چکا ہے، بروز حشر یہ بندہ ان 4 جماعتوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ان کی خدمت میں اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ وہ کون ہے جن پر اللہ پاک کا انعام ہو چکا ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ انعم اللہ علیہم کے بعد چونکہ بیان کی ضرورت تھی، یہ ساتھ ہوگا ان کے جن پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے۔ تو اللہ کا انعام کن پر ہو چکا؟ بیان کی ضرورت تھی، اس لیے آگے من بیانیہ آ گیا۔ من النبیین، اب من کا معنی سے وغیرہ نہیں کریں گے جزئیت والا، من کا معنی یعنی کریں گے، یعنی النبیین حضرات انبیاء کرام علیہ السلام والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبیین کے بعد شہداء سے پہلے اللہ پاک نے صدیقین کا ذکر فرمایا۔ تو صدیقین بھی وہی کریم ہستیاں ہوتی ہیں کہ جب وہ خلق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اسباب سے باورا ہو جاتے ہیں، اور مشاہدہ حق کے اندر جو ہے وہ مستدرک ہو جاتے ہیں کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین جن کی درگاہ عالیہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں اور فیوز و برکات اور انوار سمیٹ رہے ہیں، خطہ سیال شریف، اس میں ظاہر انوار بھی اتنے ہیں کہ آپ سیال شریف کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں سیال شریف کی حدود سے باہر رہ جاتی ہیں، اور خطہ ارضی سیال شریف وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ کی برکات اس طرح ہر وقت اترتی رہتی ہے، اور حضور پیر سیال کے انوار، تجلیات، فیوزات نے اس طرح گھیرے میں لیا ہوا ہے اس مقام کو کہ سیال شریف کی ظاہری حدود میں آپ قدم رکھیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم، اور اطمینان ہی اطمینان کی دولت مل جاتی ہے۔ پیر سیال، پیر سیال، حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کے آستان عظمت نشان پر ہم سب اس وقت حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اصلی جب تکبیر تحریمہ فرماتے تو کتنے اہل علم نے اس چیز کا بار بار مشاہدہ فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ نیت فرما کر تو اپنے کانوں مبارک کی ڈور تک انگوٹھے مقدس کے کنارے کو آپ بلند فرما رہے ہیں، تکبیر تحریمہ فرمانا چاہتے ہیں، لیکن کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، اللہ اکبر فرماتے، اور پھر ہاتھ زیر ناف باندھنے کی بجائے چھوڑ دیتے، پھر دوبارہ نیت فرماتے، پھر جو ہے کانوں کے برابر ہاتھ، پھر ہاتھ باندھتے لیکن فوراً چھوڑ دیتے، آگے سبحانک اللہم و بحمدک کا نماز شروع نہیں فرماتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر آپ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ تو بعض اوقات 9 مرتبہ بھی یہ صورتحال بن جاتی، بالآخر ہاتھ مبارک باندھ کے نماز آپ شروع آگے فرما دیتے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ جو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 12 کتاب الایمان میں حدیث جبریل امین علیہ السلام ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں حاضر ہو کر ایمان کے متعلق سوال کیا، اسلام کے متعلق سوال کیا، اور تیسرا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، حضور مجھے سمجھ آ گئی مومن کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ کی شریعت میں محسن کون ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، محسن وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے، حجابات اور پردے ہٹ جائیں، اور جس بارگاہ کو سجدہ کرنا ہے اس بارگاہ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کا سامنے مشاہدہ کر کے عبادت شروع کریں۔ یہ مقام شہود کے اوپر فائز ہے۔ جی سب بھول گئے ہوش نمازاں دے، اٹھے پے ہیں یار میں نازاں دے۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولانا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا یہ فرمان گرامی بار بار یہاں پڑھا جاتا ہے۔ امام بیہقی نے صحیح سند سے تخریج کیا، حضور سیدنا داتا گنج بخش حبیب جویری غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں ذکر فرمایا، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ،
وما رأيت شيئا الا رأيت الله بعده، میں نے جب بھی مخلوق پر نظر کی ہے، کائنات کی جس چیز جس موجود کو دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے اپنے محبوب حقیقی کے جلوے نظر آئے، اس چیز کو دیکھنے کے بعد بھی رب کریم کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کی، تو جو کبھی اس بارگاہ سے غائب نہیں ہو گئے، مقام حضوری اور مقام مشاہدہ فرافل رسول کے اعلیٰ ترین وادی اور مقامات کو طے کرتے ہوئے بقا بالرسول اور بقا بالرسول کے مقام کو طے کرتے ہوئے جو سیر کے اللہ کے سارے درجوں کو طے کر کے سیر فی اللہ کے مقامات کو بھی طے کر کے پھر اس بارگاہ کے ساتھ اس طرح واصل ہو گئے کہ کبھی محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، موجود حقیقی، مقصود حقیقی کی بارگاہ سے غائب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے آپ فرماتے انا ابھی تو انگا اپنی بخاری مسلم میں تو اپنی راتیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں بسر ہوتا ہے، یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، وہ مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو الغرض وہ ہستیاں جو اس مقام شہود اور مقام مشاہدہ پر فیض ہیں وہ بھی شہید ہستیاں ہیں، اور صدیقین کا مقام تو پھر جو مقتول فی سبیل اللہ شہید ہے ان سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تو جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بالکل حقیقی زندگی کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، ان کے اجساد طیبہ علی اجسادہم علی اجسادہم الصلاۃ والسلام، بالکل اسی طریقے سے صدیقین ہستیاں 7 قسم کے مومنین ہیں جن کے جسم مبارک بالکل سلامت ہوتے ہیں۔ تو ہم جب بھی حضور پیر سیاہ لاجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں آتے تو یہ روضہ مقدسہ اور مزارات عالیہ مت سمجھیں کہ یہ صرف مزارات ہی ہیں، روضہ مقدسہ نہیں۔ ہماری حاضری صرف کوئی قبر انور کے اوپر نہیں ہو رہی تھی، جو صاحب قبر ہستیاں ہوتی ہیں یہ بالکل برزخ کے اندر زندہ روح ہمیشہ دائمی باقی چیز ہے، اور روح کا اپنے مرکز کے ساتھ مضبوط ترین، لہذا ان کریموں کی بارگاہ کی حاضری حقیقت میں انہی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جس کا ادب اس کی ہین حیات ظاہری میں لازم تھا وہی ادب ان کا وصال اقدس کے بعد ان کے مزار انور پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم پورے آداب کا خیال رکھ کے حاضری کا شرف حاصل کیا کریں۔ حضور پیر سیال کا حکم ہے طواف تعظیمی جو ہے وہ صرف بیت اللہ شریف کا ہے، طواف جو استفادہ ہے یعنی فیض و برکت حاصل کرنے والا تو وہ صرف جس صوفی کو پیر و مرشد جب اس مقام کے اوپر دیکھیں کہ واقعی جب یہ اپنے شیخ کریم کے مزار کے ارد گرد جو ہے یہ چکر لگائیں گے اور شیخ کریم کے دل کے اوپر اس کے دل کا دروازہ کھلا ہوگا اور شیخ کے دل سے جو نکلے گا اس کے دل میں اب واقع ہونے لگ جائے گا، تو ہر ایک پیر بھائی کو بالکل اجازت نہیں ہوتی وہ صوفی کامل صالح کامل جو ہے جس کو پورے پیر و مرشد اور صاحب سجادہ آرڈر کر دے وہ طواف استفادہ کرے۔ اس کے علاوہ قبر شریف کا طواف کرنے سے بھی حضور پیر سیال منع فرماتے ہیں، اور سجدہ تعظیمی کرنے سے بھی قبر شریف کو حضور پیر سیال پوری شدت اور سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں۔ تو آپ جائیں، بوسہ لینا جائز ہے لیکن ادب کا بھی خیال کرتے ہوئے باقی پیر بھائیوں کا روضہ مبارک میں تو بالکل ہی آواز اونچی نہ ہونے پائے، لیکن ہم غلام ہیں، پورے سیال شریف کی حدود میں جب ہم آ جائیں نا تو اس بارگاہ کا ادب کریں شور شرابے سے۔ ہمارے کتنے کو پکے یعنی راسخ پیر بھائی ہیں جو اپنی گاڑی کا جتنا انہیں انتظار کرنا پڑے، پیر بھائی بہنیں پیدل جا رہے ہوتے ہیں وہ ہارن نہیں دیتے، ٹائم لگا دیتے ہیں لیکن گاڑی کا ہارن تک نہیں دیتے تاکہ میرے مرشد کریم کی سرزمین کا ادب جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ آپ جتنا ادب کریں گے، خیال کریں گے، اتنا ہی فیض و برکت حاصل ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو حضور پیر سیال کا فیضان عطا فرمائے۔ سنت اللہ۔